کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، کہ حضرت مریم محراب میں ہے، اب خوبصورت نوجوان بن کر کے محراب میں آ جاتا ہے، کون؟ جبرائیل، یہ فرشتہ، اب دیکھتے تو خوبصورت ہے، دوسرے طاقتور ہے۔ کیا صفت بیان کی گئی؟ شرقی جگہ میں، مشرقی کونے میں، فتمثل لها بشرا سویا، بشر سوی کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف سے مساوات ہو، یعنی ناک نقشہ بڑا اچھا، ناک نقشہ بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ اب فرشتہ جب انسانی شکل میں آئے کتنا خوبصورت ہوگا، اندازہ لگائیے۔ اب یہ لڑکی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، بہکی نہیں، لیکن عفت دیکھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، ہماری مائیں اور بہنیں ذرا دیکھیں، ان کی سیرت پڑھیں مریم کی، اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریف کی ہے۔ ایک نوجوان ہے، تنہائی میں ہے، مگر بہکی نہیں ہے، اور طاقتور بھی ہے۔ کہہ رہی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن، اس لیے کہ کمزور ہے، سامنے طاقتور ہے، اس کو ہٹا نہیں سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حوالہ دے رہی ہیں۔ میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا اس سے واسطے سے مانگتی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ گناہ کے سارے دوائی موجود ہے، سارے اسباب موجود ہے، مگر یہ بچی ہے کہ خوبصورت لڑکا دیکھ کر کے بھی اس کے اوپر مائل نہیں ہو رہی ہے، اور اپنی عفت کے لیے اسے درخواست کر رہی ہے، مجھے چھونا نہیں ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہے یہ کہ اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی، لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ اس عورت کی بڑی تعریف کر رہا ہے، مریم۔ کہا کوئی بات نہیں، انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، میں جبرائیل ہوں میں۔ اور پھر انہوں نے ان کے گریبان میں پھونک مارا اور حمل ٹھہر گیا۔ تو ایک ہوتا ہے ماں باپ دونوں موجود ہو، بچہ ہو جاتا، ممکن ہے، یہاں تو باپ ہی نہیں ہے، تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہو رہی ہے۔ پہلا تو حیرت انگیز واقعہ ہے ہی، اور دوسرا حیرت انگیز واقعہ کہ یہاں ماں باپ دونوں، مگر دونوں بوڑھے ہیں، اور یہاں باپ ہی نہیں ہے سرے سے۔ ابھی دیکھیں، اور اس کے بعد جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا، فاجعل مخاض میں ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو بہت کمزور تھی یہ، میں نے پانی کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروں کے نیچے سے پانی، ریگستان میں پانی کی نہر، سریہ کا مطلب ہوتا ہے نہر، نالا نکل دیا، پانی بہ رہا ہے ریگستان میں، یہ اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اس کے بعد کہا بھوکی ہوں، کہا کہ یہ کھجور کا ٹنڈ منڈ درخت ہے، اس میں پتے بھی نہیں تھے، خالی ایسے کھڑا تھا، وہ پتے بھی نہیں تھے، کہا کہ ہلاؤ اس کو۔ ایک طاقت اور آدمی جس کھجور کے درخت کو ہلا نہیں سکتا، ان سے کہا جا رہا ہلاؤ، یعنی اس کا مطلب جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ تو کوشش اور توکل اسی کا نام، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ پانی پر عصا مارو، پانی پر عصا مارنے سے دریا راستہ دے دیتا ہے کیا؟ کس نے کہا ہے؟ لاٹھی میں کوئی دم ہے کہ وہ دریا میں راستہ بنا دے؟ پتھر پر لاٹھی مار دو، ارے پتھر لاٹھی کو کچل دے گا، لاٹھی پتھر کو توڑ سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا تو کر سکتے ہو نا، تم پتھر پر لاٹھی مارو، پتھر کو پھاڑ کر کے اس سے چشمے نکالنا یہ ہمارا کام ہے، تمہارا نہیں۔ تم دریا پر لاٹھی مارو، راستہ بنانا ہمارا کام ہے، تمہارا نہیں۔ جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو۔ تو تم کھجور کے اس درخت کو ہلاؤ، بقیہ ہلانا اور اوپر سے کھجوریں نازل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ اللہ اکبر۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي۔ پہلے پانی اللہ نے مہیا کیا، نہر، اور اس کے بعد کھجور، اور اس کے بعد جب کھانے کی باری آئی تو فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو پہلے کھانے کا ذکر کیا، بعد میں پینے کا۔ انتظام کا جہاں تک معاملہ تو پہلے پانی کا انتظام ہوا، کھانے سے پہلے آدمی پانی دیکھتا ہے، بعد میں کھانا۔ کھانا کھانے سے پہلے دیکھتا ہے پانی لے آؤ ذرا، تو پانی پہلے، کھانا بعد میں۔ لیکن جب آدمی کھانے لگتا ہے تو پہلے کھانا کھاتا، بعد میں پانی پیتا، یہ ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي، پہلے کھاؤ پھر پانی پیو۔ کیا کلام، اللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد وہ بچہ ہو گیا، لے کر کے آ رہی ہیں، اب سارے گاؤں والے دیکھ رہے کیا کہہ رہے ہیں، ہارون کی بہن۔ اب یہاں بھائی کا حوالہ دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ باپ تو ڈیوٹی پر ہوتا ہے، ماں گھر کے کام پہ ہے، بہن کا خیال کون رکھے گا، بہن کی نگرانی کون کرے گا؟ بھائی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جی، بھائی کی ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھیں دادا، بھائی کا حوالہ پہلے دیا گیا، اپنی بہن کے اوپر یہ نگاہ رکھے، باپ تو ڈیوٹی پر ہے، ماں گھر کے کام میں۔
یہ کلام یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے کیا؟ سوال ہی نہیں ہے. بچے کو گود میں لیے ہوئے بولے بول کہاں سے لائی بچہ؟ یہ اشارہ کریں فاشارت الیہ، اس سے پوچھو، بول نہیں رہی ہیں. فاشارت الیہ اشارہ کریں. لوگ کہہ رہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ کیا بات کرے گا؟ تو بول کہاں سے لائی بچہ؟ یہ بچہ کیا بولے گا؟ اشارہ کر رہی اس کی طرف. حضرت بول پڑے قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آج سن آف گاڈ مان رہے، یہ کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں. دنیا ان کو سن آف گاڈ مان رہی ہے. دیکھیے آدمی جو اپنے بارے میں بولے اس کی بات مانی جائے گی، یا دوسرے لوگ جو مان لیں؟ یہ کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، آئی ایم سلیو آف گاڈ، اور یہ کیا بولے ہی از سن آف گاڈ. یہ کیسے بھائی؟ وہ تو کہہ رہے میں عبداللہ ہوں، سلیو آف گاڈ ہوں، تم سن آف گاڈ کیسے مانو؟ تو گویا کہ یہ اور حیرت انگیز واقعہ ہے کہ بچہ ہے جس کو بولنا نہیں آتا، گہوارے میں بول پڑا ہے. تو دیکھیے پہلے حیرت انگیز چیز، اس سے بڑی حیرت انگیز، اس سے بڑی حیرت انگیز، اس سے بڑی حیرت انگیز. اس کے بعد فرمایا گیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا. یہ تین حالتیں انسان کی، کیا؟ پیدائش، موت اور اٹھایا جانا. یہ تین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تینوں چیزیں زندگی میں ایک بار ہوتی. یہ تینوں چیزیں ایک بار ہوتی ہے، خالی تکرار نہیں ہوتی. اس میں پیدا ہوتا ہے ایک بار، مرتا ہے ایک بار، اٹھایا جاتا ہے ایک بار تکرار نہیں ہوتی اس سے. جی جی